حدیث یا کوئی ایسی بات جو ہمیں اللہ اور رسول کے قریب کر دے، وہ ایسے ڈسکس کر لیں تاکہ وہ ہماری جو میٹنگ ہے، ہماری وہ محفل ہے، وہ قیامت کے دن حسرت بن کے نہ ہمارے سامنے آ جائے. ہم کہیں گے اف، اتنا ٹائم ہم نے دنیا کی باتیں کرنے میں ضائع کر دیا، اور اس پوری میٹنگ میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی ملاقات میں ہم نے ایک بھی اللہ کی بات نہیں کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس کی. ہاں، مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو. اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیہ میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے گی، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے. ان کو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا. کوئی چیز کام نہیں آئے گی آخرت میں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور جب کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے؟ تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں گے کہ ہم اپنے حال اس شخص کا کیسے کر لیں گے جیسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو، اور وہ حیران اور سرگردہ حیران ہو پھر رہا ہو کہ اس کو کس کو پکارے، کہ ادھر سیدھی راہ نہیں مل رہی ہے، صحرا میں کہیں بھی کوئی اسے نظر نہیں آ رہا کہ کہاں وہ جائے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، کہ ہم اس شخص کی طرح ہو جانا چاہتے ہیں لاسٹ، کہ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، ادھر جائیں کہ ادھر جائیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم کون سا سیدھا راستہ ہے. کوئی اب ایسے بہت سارے ہوتا ہے، جیسے فار ایگزامپل کہ ہم کسی ٹرین اسٹیشن پہ کھڑے ہیں اور ہم نے جانا ایسٹ کی طرف ہے، اور وہاں ٹرین آ جا رہی ہے، سارا ہے، ہمیں نہیں پتا ایسٹ کہاں ہے ویسٹ کہاں ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، ہم نے جانا ایسٹ کی طرف ہے اور ہم ٹرین پکڑ لیتے ہیں جو ویسٹ کی طرف جا رہی ہوتی ہے. تو یا ہم ٹرین پکڑ لیتے ہیں جو نارتھ کی طرف جا رہی ہے، ہم نے جانا ایسٹ اور ہم ٹرین پکڑ لیتے ہیں جو نارتھ کی طرف جا رہی ہے. تو کیا ہم اپنے منزل پر پہنچ جائیں گے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسٹ کس طرف ہے اور ہم نے کون سا ٹریک لینا ہے، کون سی ٹرین لینی ہے، تو کیا ہم منزل پہ پہنچ جائیں گے؟ ہمیں منزل پہ پہنچنے کے لیے پہلے صحیح علم چاہیے ہوگا، ہمیں پہلے اویئرنیس چاہیے ہوگی کہ سیدھا راستہ ہے کون سا، اس کے بعد اس پہ چلنا اور اس پہ چلنے کی ہمت اور طاقت اللہ سے مانگنی ہوگی. پہلے تو سیدھا راستہ ہمیں جاننا ہے، پہلے تو ہمیں، اور سیدھا راستہ پہلے سورہ الفاتحہ میں اللہ نے کہا کہ دعا مانگنی سکھا دی کہ اللہ سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کر دینا، اور اب آخر میں اللہ نے قرآن بتا دیا کہ قرآن سیدھا راستہ ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تمہارے لیے سیدھا راستہ ہے. ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین لوگوں کے لیے. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے. اس کے باوجود ہم اگر اپنے کسی بزرگ کو کوٹ کریں گے کہ فلاں نے یہ کہا تھا، یا اپنے والدین کو کوٹ کریں گے کہ ہمارے والدین نے یہ کہا تھا، ہماری امی نے یہ کہا تھا، یا ہمارے بزرگان دین ایسے کرتے ہوتے تھے، یا ہماری دوستیں ایسے کرتی ہوتی تھی، یا دنیا ایسے کرتی ہے، تو کیا ہم سیدھے راستے کی طرف چل رہے ہیں؟ تو ایسے ہی ہے کہ ہمیں جانا ایسٹ کی طرف ہے، ہم چل نارتھ کی طرف رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس ڈائریکشن کو پکڑے. حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ ہم مالک کائنات کے آگے سر تسلیم خم کر دیں. اب پھر کہا اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے. پھر کہہ دیا سیدھی راستہ مل گیا. اب راستہ کرنے کے لیے اب ایک منزل پہ پہنچنا ہے، ہمیں پتہ چل گیا کہ ایسٹ کی طرف ہمیں جانا ہے، اور ایسٹ ہمیں یہ ٹریک ہمیں ملے گا. ٹھیک ہے، ہمیں قرآن مل گیا کہ ہم قرآن پہ عمل کریں گے تو ہم جنت میں جا سکتے ہیں، جنت کے راستے پر چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایسٹ کی طرف جانے کا راستہ مل گیا. اب ٹرین اسٹیشن پہ اگر کوئی کھڑا ہے اور ٹرین اسٹیشن سے پیدل چلنا شروع کر دے کہ میں پیدل پہنچ جاؤں گا، تو کیا ہم اس کو عقل مند کہیں گے؟ اسی طریقے سے اللہ نے قرآن میں فرائض اللہ نے بتا دیا کہ قرآن مل گیا، ہدایت مل گئی،
اب جو ہمارے 5 جو پلرز آف اسلام ہے، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ نماز کا ادھر ذکر آ گیا کہ پھر اپنے وہ جو پلرز ہیں ان پہ چڑھ کے ہم زیادہ بہتر طریقے سے جنت کے راستے پر چل سکتے ہیں۔ ہمارا وہ سفر جو ہے وہ ہمارا پرسکون ہو سکتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اس دن وہ ہو جائے گا۔ قرآن میں یہ بات جگہ جگہ بیان کی گئی ہے۔ اللہ نے زمین اور آسمان کو برحق پیدا کیا ہے، یہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تخلیق محض کھیل کے طور پر نہیں پیدا ہوئی۔ یہ کسی بچے کا کھلونا نہیں ہے کہ محض دل بہلانے کے لیے وہ اس سے کھیلتا رہے اور پھر یوں ہی اسے توڑ پھوڑ کر پھینک دے۔ ایکچولی یہ ایک نہایت سنجیدہ کام ہے جو حکمت کی بنا پر کیا گیا ہے۔ ایک مقصد عظیم اس کے اندر کار فرما ہے، اور اس کا ایک دور گزر جانے کے بعد ناگزیر ہے کہ خالق اس پورے کام کا حساب لے جو اس دور میں انجام پایا ہو، اور اسی دور کے نتائج پر دوسرے دور کی بنیاد رکھے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ سارا نظام کائنات حق کی ٹھوس بنیادوں پر قائم کیا ہے۔ عدل اور حکمت اور راستی کے قوانین پر اس کی ہر چیز مبنی ہے۔ باطل کے لیے فی الحقیقت اس نظام میں جڑ پکڑنے اور پاراور ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ باطل پرستوں کو موقع دے دے کہ وہ اگر اپنے جھوٹ اور ظلم اور کسی بھی چیز کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو اپنی کوشش کر دیکھیں، لیکن آخر کار زمین باطل کے ہر بیج کو اگل کر پھینک دے گی، اور آخری فرد حساب میں ہر باطل پرست دیکھ لے گا کہ جو کوششیں اس نے اس شجر خبیث کی کاشت اور آبیاری میں صرف کی وہ سب ضائع ہو گئیں۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ساری کائنات کو برحق پیدا کیا ہے، اور اپنی ذاتی حق کی بنا پر ہی وہ اس پر فرما روائی کر رہا ہے۔ اس کا حکم یہاں اس لیے چلتا ہے کہ وہی اپنی پیدا کی ہوئی کائنات میں حکمرانی کا حق رکھتا ہے۔ دوسرے کس کا حق نہیں ہے کہ یہاں اس کا حکم چلے؟ کسی کو حق نہیں ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم چلے۔ اس کا ارشاد عین حق ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی، اور وہ غیب اور شہادت اور ہر چیز کا عالم اور دانا اور باخبر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو، جبکہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں ہی پاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین اور آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اسی لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ابتدائی تفکر کی کیفیت بیان کی گئی ہے جو منصب نبوت پر سرفراز ہونے سے پہلے ان کے لیے حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ تھا۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک سلیم النظر انسان جس نے سراسر شرک کے ماحول میں آنکھ کھولی تھی کس طرح آثار کائنات کا مشاہدہ کر کے اور ان پر صحیح طریقے سے غور و فکر کر کے امر حق معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کے تو جس معاشرے میں آنکھ کھولی تھی وہاں پہ تو شرک عام تھا، بتوں کی پوجا ہوتی تھی، ان کے باپ دادا معاشرہ سارا قبیلے کے لوگ بتوں کو پوجتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہاتھ سے بنائے ہوئے، تو اب وہاں پہ وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہاتھ سے بنائے ہوئے کیسے خدا ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ستارہ دیکھا، اچھا یہ خدا ہوگا، جب وہ ڈوب گیا یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے، یہ تو ڈوب گیا۔ چاند دیکھا، اچھا یہ خدا ہوگا، جب وہ بھی صبح کو غائب ہو گیا یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے۔ پھر سورج کو دیکھا، اچھا یہ اتنی چمک دمک رکھتا ہے یہ خدا ہوگا۔ پھر
جب وہ بھی ڈوب گیا یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ نے کہا کہ میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں، خدا کوئی اور ہی ہے جو نظر نہیں آتا لیکن ایک طاقت رکھتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کی سوچ تھی جو انہیں وحدانیت کی طرف لے کر آئی کہ نہیں، ایک خدا ہے، کہیں ایگزسٹ کرتا ہے جو سب کو چلا رہا ہے۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا، کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے۔ میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کوئی زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ کون ہے جو زیادہ اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ، اگر تم کچھ علم رکھتے ہو، حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے، اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی، اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی۔ وہی راہ راست ہے جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت بخشی۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اسی کی اولاد سے زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس اور ہر ایک کو ان میں سے صالح تھا۔ اسی کے خاندان سے اسماعیل، یسی اور یونس اور لوط کو راستہ دکھایا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت ادا کی۔ نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جن کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شریک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی۔ یہاں انبیاء علیہ السلام کی 3 چیزیں عطا کیے جانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک کتاب یعنی اللہ کا ہدایت نامہ، دوسرے حکم یعنی اس ہدایت نامے کا صحیح فہم اور اس کے اصولوں کو معاملات زندگی پر عمل کرنے کی صلاحیت، اور مسائل حیات میں فیصلہ کن رائے قائم کرنے کی خودداد قابلیت۔ تیسرے نبوت یعنی منصب کہ وہ اس ہدایت نامے کے مطابق خلق اللہ کی رہنمائی کرے۔ ایک کتاب دی، فہم دیا، اور پھر نبوت دی۔ 3 چیزیں انبیاء کرام کو دی اللہ تعالیٰ نے۔ اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہو، اور جو اس سے منکر نہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، انہی کے راستے پر تم چلو، اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے۔ ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے تھے، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تم کو علم دیا گیا ہے جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو، آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ یہ جواب چونکہ یہودیوں کو دیا جا رہا ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے نزول کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے، کیونکہ وہ خود اس سے قائل تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کا یہ تسلیم کرنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی
ان کے اس قول کی آپ سے آپ تردید کر دیتا ہے کہ خدا نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا، نیز اس سے کم از کم اتنی بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ بشر پر خدا کا کلام نازل ہو سکتا ہے اور ہو چکا ہے، اور یہ وہی